بیاسا میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ مائننگ کا کام سب سے زیادہ میرے خیال میں یہی ہوتا ہے. تو یہاں بٹ صاحب ہے, رجب ہے, مبارک ہیں. یار رجب مجھے یہ بتاؤ نا, پہلے جس نے مائننگ کی ہے, ابھی تو پھر ایک راستہ ٹریک سا بن رہا ہے نا تقریباً, پہلے کس طرح کی ہوگی یار, اس کس طرح چڑھے ہوں گے؟ بٹ صاحب یہ تو پہلے یہاں پہ ہمارے یہاں جو ذمہ داران ہیں انہوں نے سٹارٹنگ میں رسیوں کے ذریعے انہوں نے سوراخ کیا ہے پہاڑ راک پہ. اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے لوہے کے جو بڑے بڑے میخیں ہیں, کیل ہیں, ان کو وہاں گاڑ دیا. پھر رسی کے ذریعے جو ہے انہوں نے ایک دو ٹنل یہاں پہ انہوں نے سوراخ کیا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے کام کے لیے بھی ان کو آسانی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک ٹنل بنایا, اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح ایک پراپر طریقے سے ان کو یہ سارے. اس میں کیا نکلتا ہے زیادہ تر؟ اس میں سر جو سب سے پریشس سٹون ہے ایکوا کومرین, کومرین یہاں سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ ٹورملین ہے, کوارٹز ہے, ٹوپاز ہے, مختلف جو جیم سٹون کے مٹیریل ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں. اچھا, یہ کوئی لوگوں کے اپنے ملکیتی یہ مخصوص ایریا ہے, یہ ہمارے حاجی ولی صاحب ہے ان کا ایریا ہے. وہ 3 بھائی ہے, تو ان کے آبا و اجداد نے یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی یہاں پہ گھر وغیرہ بنایا تھا, وہ یہاں بس گئے تھے. تو ان تینوں بھائی کی ملکیت ہیں, اور اب انہوں نے جو ہے مختلف لوگوں کو یہاں پہ کام کے لایا ہے, روندو سے, ایون اپنے گاؤں سے بھی. یہاں پہ اچھے جو پریشس سٹون تو آتے ہیں, کروڑوں لوگ کما رہے ہیں, یقیناً اس میں شک نہیں ہے, لیکن یہاں کام کرنے والوں کے لیے یہاں پہ کوئی سیفٹی کا سسٹم نہیں ہے, کٹس وغیرہ نہیں ہے, ماسک کا یہاں پہ کوئی مطلب ان کے لیے کوئی ایکوپمنٹ وغیرہ کا کوئی یہاں انتظام. ایون پورے ایریا میں یہی رواج ہے کہ وہ مائنر جو ہے وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے وہ کام کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی حفاظتی آلات وغیرہ, کوئی مسئلہ, کوئی حادثہ ہوا تو حادثات تو اس ایریا میں اگر دیکھا جائے تو مائننگ کے دوران بہت سارے حادثات ہوئے ہیں, بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں. ان کو ہیلمٹ وغیرہ, آکسیجن ماسک وغیرہ, مختلف جو مائننگ کے جو رولز کے مطابق ان کو جو ایکوپمنٹ چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور یہاں آپ نے جو ذکر کیا کہ سوراخ ہے, جو ٹنل ہے وہ کلومیٹر تک بھی یہاں پر جو ہے لوگوں نے وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ دن بھر وہاں کام کرتے ہیں, پھر وہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے ایئر ٹائٹ اور پولوٹیڈ ایریا میں جب کام کرتے ہیں, ویسے بھی ہائٹ پہ ہے نا, ویسے بھی آکسیجن کم ہوتی ہے, لنگز بیکار ہو جاتا ہے. بالکل, یہ ہائٹ پہ بھی ہے اور آکسیجن بھی اس ایریا میں کم ہوتی ہے, اور ایون ونٹر میں جو ہے سانس لینے میں باہر بھی آپ کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو ٹنل میں اسی کام کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لنگز کے مریض کا شکار ہوئے ہیں, وہ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں, وہ کراچی وغیرہ میں ابھی سیٹل ہیں. تو یہ بیماری جو ہے عام ہوتا جائے. اس میں ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ کروڑوں روپے کا سالانہ یہاں سے مال نکالتے ہیں, لیکن جو لوکل کمیونٹی کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی جو ہے, کوئی چھوٹی سی ڈونیشن بھی, چھوٹا سا کوئی شیئر بھی, کوئی چھوٹا پروجیکٹ بھی, یہ دیکھنا اسی لوکل کمیونٹی کے اندر ہے نا یہ پہاڑ, لیکن کروڑوں اربوں روپے کمانے کے باوجود میرے خیال میں آپ پتہ نہیں ایگری کریں گے نہیں کریں گے, 1 روپیہ کمیونٹی کے لیے نہیں دیتے. بالکل سر, بٹ صاحب اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ کروڑوں روپے کیا, اب تک اربوں روپے یہاں سے لوگوں نے کمائے ہیں, لیکن مقامی جو کمیونٹی ہے, مقامی لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے وہاں پہ جو پیسے خرچ ہونا چاہیے تھا یا ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا, اس کا کوئی یہاں پہ کنسپٹ نہیں ہے. بس جو بیپاری ہیں, جو اس ایریا کو کمانڈ کرتا ہے, وہ لوگ کما رہے ہیں. باقی جو مائنر ہے, لیبر ہے, ابھی آپ یہاں دیکھیں وہ دھول مٹی کھا رہے ہیں جی برسوں سے, اور یہاں پہ چائلڈ لیبر کا بھی آپ ریشو دیکھیں, بچے کام کر رہے ہیں. وہ اتنا قیمتی پتھر تو نکالتے ہیں, لیکن فائدہ جو ہے وہ دوسرا بندہ اٹھاتا ہے. مطلب یعنی خزانے کے اوپر بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خزانے کے اوپر بالکل کمانے والے کو اور ہے, بھوکے لوگ بیٹھے ہیں, وہ دھول مٹی کھا رہے ہیں جی. ان کے زندگی پہلے جو ہے اسی حالت میں ہے, لیکن جو انویسٹر ہے ان کی جو ہے لائف بدل گئی ہے. اس پہ ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب ہم آئے تھے تو فضا ساقی صاحب یہاں موجود تھے, جو کہ ایک کاروباری ہے. جی جی, وہ خود اس چیز کو فیل کرتے تھے. یہ اچھی بات ہے اگر کچھ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی فلاح کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے,
तो मुकामी कम्युनिटी को मिल के कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। और इसमें गवर्नमेंट का भी रोल बनता है। ये गवर्नमेंट का रोल इसलिए बनता है कि गवर्नमेंट देखें पता नहीं कितने नए कवानीन जो है नाफिज करती है, लेकिन जो देखें इतने रुपए कमाते हैं कम्युनिटी के लिए कोई रुपये की जो है वो डाउन नहीं करते हैं। बिल्कुल हम एग्री करते हैं आपकी बातों से। एज ए लोकल हम इस इलाके के हैं, हमारे पूरे इलाके के लोगों का माशी जो जरिया है वो ये है, और इसको रेगुलेट होना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए, जो माइनर्स है उनके लिए भी पॉलिसी बनाए, जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी पॉलिसी बनाए। और ये रजब बेहतर बता सकते हैं कि कुछ लोग सीजन के शुरू में यहाँ काम करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में महीनों इनकी जिंदगी यहीं गुजर जाती है अंदर। सर महीनों क्या साल हर साल वो न छुट्टी करते हैं न घर जाते हैं, बारी बारी बेशक वो जाते हैं, लेकिन साल हर साल यहाँ पे लोग काम करते हैं। और आप देखें कितना पुरखतर यहाँ पे आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, और अपनी जान को खतरे में डालकर ये लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इवन रात को भी ये लोग काम करते हैं, लाइटें जला के सोलर सिस्टम के जरिए भी काम करते हैं। चले बात लंबी हो गई सर। यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर अचकोली, तो हम अपना सफर जारी रखते हैं। ये ज़लज़ला वालों के सारे ट्रेन इधर आएंगे। बर्फानी वादियों में दाखिल हो चुके हैं, हर तरफ बर्फ। छोटा सा गांव है, नए पुराने मकानात बने हुए हैं। यहाँ रोड थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस्ताद मुबारक महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। बट साहब ये घड़ों में वो फंस न जाए। चलो जी निकल गए। ऊपर एक गाँव है, क्या नाम है उसका? अच्छा ब्यासा बाला ऊपर है। अच्छा जी रजब, इस पहाड़ी के ऊपर भी एक गांव है? जी निशान साहब, इस पहाड़ी के ऊपर गाँव है पुल जो बिल्कुल ये बाला में है हाइट पे, और नीचे जो गाँव है वो पॉलीगॉन है। अच्छा, तो यहाँ पर खासी आबादी है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे मैदान है पॉलीगॉन, वो ईटीआई का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, आबाद हो रहे हैं, तो ऊपर जो बालाई आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे सेटल हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से